کافرین کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ وہ ان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کو اپنا شفیع اور سفارشی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں اور ان مشرکوں کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیات نازل فرمائی کہ اے مشرکو، کافروں اور میرے مقابلے کے اندر خدا بنانے والوں، قیامت کے دن نہ تمہارا کوئی سفارشی ہوگا، نہ شفیع ہوگا، نہ کوئی تمہاری دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی تمہارا بڑے سے بڑا تعلق قائم آئے گا۔ تو میں نے یہ بات عرض کر دی کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے ہی زندگی کے اندر ایسی باتیں سننے پڑھنے میں ملے گی کہ لوگ قرآن مجید کی یہ آیات جو مشرکین، کافرین اور بت پرستوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ بتا کر کہیں گے کہ آپ اہل اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے ولی اور نیک بندے اور مقرب بندے سے دوستی اور تعلق کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو عام بھولا بھالا انسان جس کا مطالعہ کم ہے، جس کو وقت ہی نہیں ہے اپنی روٹی روزی اور مزدوری سے، تو وہ ان چکروں میں آ جاتا ہے، باتوں میں، اور پھر وہ اپنے مسلک کو تبدیل کرتا ہے۔ میں قرآن حکیم سورہ الزخرف کی آیت پڑھتا ہوں، غالباً آیت نمبر یہ 67 ہے۔ سورہ الزخرف قرآن حکیم 25ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست، الاخلاء کا جو لفظ ہے یہ خلیل سے بنا ہے، جن کی عادتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہوں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر رہتے ہوں، ہم نوالا اور ہم پیالہ رہتے ہوں، بڑے گہرے دوست، الاخلاء، وہ گہرے دوست جن کی دوستیاں فقط دنیا کے لیے تھیں، جن کی دوستیاں اور تعلق دنیاوی فائدے کے لیے تھے، مطلب کی دوستیاں تھیں، نفع کے لیے دوستیاں تھیں۔ فرمایا کہ وہ گہرے دوست یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اور دوست بھی کوئی عام نہیں کہا گیا، کہا کہ گہرے دوست، صبح و شام، شام سے لے کے صبح تک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ مارنی، اٹھنا بیٹھنا، لین دین کرنا۔ لیکن تب دشمنیاں ہوں گی جب وہ تعلق دنیا کے لیے ہوگا، مفاد پرستی کے لیے ہوگا، آپس کی دنیاوی مفاد کے اوپر مبنی ہوگا۔ لیکن اللہ نے اسی آیت میں فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ الزخرف کے اندر، الا المتقین، مگر وہ دوستیاں، وہ تعلق، وہ انسان کے ناطے جو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، جو کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا اللہ کے لیے، اس کا دکھ درد سنا، کچھ اس کو سنا، کچھ سنایا، یا کسی کا کوئی کام کیا اس وجہ سے اس سے ملنا پڑا، کسی سے کوئی کام تھا کسی دوسرے مسلمان بھائی کا تو بے لوث اس سے تعلق رکھا، تو قرآن حکیم نے فرمایا وہ تعلق، وہ دوستیاں جو اللہ کے لیے ہیں،
فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن جب سب گہری دوستیاں ختم ہو جائیں گی اس وقت وہ تعلق تب بھی قائم رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قائم ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے اوپر مبنی ہوں گے۔ لہذا یہ مطلق کہہ دینا کہ اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اہل تقویٰ سے تعلق رکھنا، نیک لوگوں سے تعلق رکھنا، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ محض ایک دنیا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو واجب الاحترام یہ محض ان کی جہالت ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ قیامت اور محشر کے دن تعلق وہ ختم ہوں گے جو صرف دنیاوی مفاد کے اوپر تھے، لیکن جو اللہ کے رسول کے لیے یا اللہ کے لیے جو تعلق قائم ہوگا، اللہ کے لیے کسی کی خدمت کر دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کپڑا پہنا دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مشکل میں تھا اس کی مشکل کو دور کر دیا، اسباب پیدا کر دیے، اسباب مہیا کر دیے، اس کی مشکل کی آسانی کے اسباب پیدا کر دیے۔ فرمایا کہ یہ تعلق داریاں، یہ نسبتیں، یہ تعلق یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور دوستیاں یہ کام آئیں گی اور یہ تعلق قائم رہیں گے۔ سورہ عبس 30واں پارہ، اس میں بھی اللہ پاک نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، جس طرح کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کے گناہوں سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کا کتنا گہرا تعلق ہے، ماں سے زیادہ تعلق اس دنیا میں کس کا ہوگا؟ کہ باپ سے بھی عظیم رشتہ اور باپ کا عظیم رشتہ، بھائی کا عظیم رشتہ، اولاد جیسا عظیم رشتہ کہ دنیا میں انسان علمان رفیق کبھی کبھار حق و باطل کے درمیان تمیز بھول جاتا ہے، انسان کا ہاتھ کبھی کبھار ترازو جو ہے وہ اٹھاتے وقت انسان کا ترازو جو ہے وہ کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، علمان رفیق۔ لیکن قیامت کے دن فرمایا یہ سارے تعلق سے انسان بھاگے گا، اس وقت اگر کوئی تعلق قائم آئے گا تو وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قائم ہوگا۔ لہذا واجب الاحترام بالخصوص نوجوان نسل جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون سے تعلق رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، دنیاوی معاملات کے لیے ان سے تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن آج ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک بڑے فخر کی بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک دیندار بندے سے، ایک نیک بندے سے، نماز پڑھنے والے سے تعلق رکھنا حالت یہ ہو چکی ہے وہ اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور ایک بزنس ٹائکون ہو وہ اس سے اپنا تعلق رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، مالداروں سے تعلق رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ٹک ٹاک کا آپ ایپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ اٹھا کے دیکھیں، نوجوان نسل جدید اسلحہ رکھنے والوں سے دوستی رکھنا، ان سے میل ملاپ رکھنا، بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مختلف قسم کے چرند، درند، پرند یا فارم ہاؤس مختلف قسم کے جس نے بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھنا وہ اپنے لیے بڑے باعث فخر سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ پرلے درجے کا ظالم انسان ہو، غاصب انسان ہو یا کرپٹ انسان ہو، لیکن دنیاوی معیار ہمارے نوجوان نے یہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ والوں سے قائم کرے، جو انسان کو نماز کی طرف لے کے آئیں، جو مسجد کی طرف لے کے آئیں، ماں باپ کے ادب کی طرف لے کے آئیں، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف لے کے آئیں، محلے داروں، پڑوسیوں اور نیبر کے حقوق کی ادائیگی کی طرف لے کے آئیں۔ ہمیں ان
ان جیسے تعلق کو استوار کرنا چاہیے اور ان جیسے لوگوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے. لیکن آج افسوس ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک خاص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو میں نے شروع میں نشاندہی کی کہ ان نیک لوگوں سے، اہل اللہ سے، اگر آپ ان کے پاس ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی نہ کسی مسجد میں ہیں، کسی مدرسہ میں ہیں، تو جب ان کے پاس اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو لوگ وہ آیات اور وہ قرآن مجید کی صورتیں جو مشرکین اور کافرین کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ کافر اور مشرک لوگ جن کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، یعنی بتوں کو، یہ سفارشی نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ متقین لوگ، پرہیزگار لوگ، نیک لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن کام بھی آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی اجازت سے شفیع بھی ہوں گے اور سفارشی بھی ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے اس وقت کچھ لوگ دیکھیں گے، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں ہم پہچانتے ہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حساب و کتاب کے اندر کچھ معاملہ کم ہو گیا ہے اور جنت سے روک دیے گئے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جب اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ روک دیے گئے ہیں تو وہ لوگ جو ان کو جانتے ہوں گے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے فضل کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر سہارا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے کہ بار الہ ہم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. فرمایا کیوں؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ کانوا یصومون معنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سحر و افطار کیا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کانوا یحجون معنا، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ صفا مروہ کیا صحیح کیا کرتے تھے، آب زمزم نوش جاں کیا کرتے تھے اور طواف بیت اللہ شریف کیا کرتے تھے. لیکن آج کسی وجہ سے پھنس گئے تو مالک کریم ہم تیرے فضل سے بخشیں گے. ہم تیری بارگاہ میں یہ امید کرتے ہیں کہ مالک کریم اپنے فضل سے اس کو بخش دے. چنانچہ یہ طویل حدیث پاک ہے، آگے حدیث پاک کے اندر یوں الفاظ ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہیں، وہ جو پھنسے ہوں گے وہ لوگ وہ کہیں گے جنتی لوگوں کو کہ اے جنتی لوگوں تم نے ہمیں پہچانا نہیں. وہ کریں گے ہاں پہچانا ہے. وہ کریں گے تم نے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں کہ تمہیں میں نے نماز کے لیے مصلی دیا تھا، میں وہ ہوں کہ میں نے نماز کے لیے وضو کرایا تھا. وہ کریں گے ہاں ہاں تم وہی ہو جس نے نماز کے لیے مصلی دیا تھا، وضو کے لیے پانی کا اہتمام کیا تھا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندو، جس بندے کو تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیک اعمال کیا کرتے تھے، میرے فضل سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں انہیں پکڑو اور اپنے ساتھ داخل جنت کر دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. لہذا نیک لوگوں کی نسبت جو ہے یہ انسان کو رائے نہ نہیں جانے دیتی، یا انسان کا کوئی عمل جو انسان نے کسی نیک بندے کے ساتھ کر دیا ہو. لہذا مسجد میں وضو کا انتظام کرنا، لائٹنگ کا انتظام کرنا، صفوں کا انتظام کرنا، مسجد کے یا کسی بھی نیک جگہ کے اخراجات کو افورڈ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو انشاءاللہ العزیز رائے گا نہیں جائے گی. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور انسان کو اس کا صلہ بھی عطا کرتا ہے. اس طرح قرآن مجید کی ایک اور مثال سماعت فرمائیں. میں قرآن مجید سے ایک مثال بھی دے رہا ہوں تاکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نسبت یا کسی اللہ والے کی نسبت کوئی کام نہیں آتی، یہ محض ان کی قرآن مجید سے اور حدیث سے لا علمی ہے یا ایک تعصب پن ہے. قرآن مجید آپ اٹھا کے مطالعہ فرمائیں. اصحاب کہف کا واقعہ میں صرف اشارہ کروں گا ورنہ طویل واقعہ آپ کئی بار سن چکے ہیں. اصحاب کہف نیک بندے تھے، ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، مجھے رب مانو، اپنے دین
دین کو جان کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور غار میں پناہ گزین ہو گئے. غار میں جب پناہ گزین ہوئے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی واضح طور پہ آیت کر دی ہے. ورنہ اہل سنت کے جو علماء محدثین ہیں وہ تو کتابوں سے احادیث سے تاریخ کی کتابوں سے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں تھا. کہتا وہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ تم خدا کا خوف کرو، کتے کا ذکر قرآن کے اندر. یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی واضح آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ اصحاب کا غار کے اندر آرام فرما ہے. وَقَلْبُهُمْ، یہ ضمیر ہے کہ ان کا کتا، قلبن کاف کراچی والا کاف، قلبن اس کا معنی کتا ہوتا ہے. قلبُهُمْ، ان اصحاب کاف کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ بالوسیط، وہ اپنی بازوؤں کو اس غار کے باہر پھیلائے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک توجہ دلاؤں، اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما دیتا کہ ان کا کتا باہر بیٹھا ہوا ہے تو بات مکمل ہو جاتی تھی کہ نہیں؟ بولیے. بات مکمل، بات تو یہ بتانا مقصود تھا کہ نیک بندہ تھا، نیک بندے تھے، ان کا کتا ساتھ چلا تو وہ بھی باہر بیٹھا ہوا تھا. لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کی حیت کو بیان کیا کہ یہ نیک لوگوں کی سنگت اگر کتے نے اختیار کی ہے تو اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہ بِالْوَسِیطِ، فرمایا کہ ان کا کتا ایسے نہیں بیٹھا بلکہ بتایا کہ وہ اپنے بازوؤں کو ایسے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اب محدثین نے لکھا ہے اصحاب کہف کے نام، ماں ان کے کتے کے، کتمیر اس کا نام تھا ان کے کتے کا، کتمیر. فرمایا کہ اصحاب کہف کے نام اور اس کتے کا نام اگر گھر میں لٹکائیں، دکان میں رکھیں، آگ نہیں لگتی، بیمار شفا یاب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوں، محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک نے نیک لوگوں اور نیک لوگوں سے سنگت رکھنے والوں کی ناموں کے اندر بھی اللہ نے برکتیں رکھ دی. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ محشر کے دن وہ آیتیں پڑھ کے کہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہ آیتیں ہیں بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کہ کافر لوگ اپنے ہاتھ سے پتھر کے بت بناتے تھے، ان بتوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. تو اللہ نے ان کے رد میں کہا کہ یہ جو تم نے ہاتھوں سے پتھر بنائے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں، میرے مقابلے میں جن کو تم نجات دہندہ سمجھتے ہو یہ تمہارے سفارشی نہیں ہو سکتے. ہاں، وہ جو متقین لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو میرے رستے پر چلے، جو میری تابع فرمانی کی، جنہوں نے میرا حکم مانا، اللہ فرمایا قیامت کے دن میں انہیں اجازت دوں گا، وہ جس کو جانتے ہیں، جس کی سفارش کریں گے، میں اپنے فضل سے ان کی دعا اور ان کے وسیلے اور سفارش کی وجہ سے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے انہیں بخش دوں گا اور انہیں داخل جنت فرما دوں گا. اسی طرح واجب الاحترام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. یہ بھی بڑی معروف حدیث پاک ہے. میں صرف اشارہ کروں گا، بڑی طویل ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں لگی ہوئی ہے، ذکر کے حلقے کہاں لگے ہوئے ہیں. تو وہ ذکر کے حلقے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ آ جاتے ہیں، باقیوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ذکر کی مجلس میں ذکر سنتے ہیں. ذکر سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں بندے کیا کر رہے تھے. یہ انداز محبت ہے اللہ کا. اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے. میرے بندے کیا کر رہے تھے، سننا چاہتا ہے کہ میرے بندے یہ کر رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ جنت مانگ رہے تھے، جنت کے طالب تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرمائے گا میری جنت اور دوزخ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں. اللہ فرمائے گا جنت دوزخ کو دیکھ لیں؟ فرمایا ابھی دیکھا نہیں تو جنت کے طالب ہیں، ابھی دیکھا نہیں تو دوزخ سے بے پناہ مانگتے ہیں. تو اگر دیکھ لیں تو جنت کے زیادہ طالب ہوں، دوزخ سے زیادہ ڈرے. اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان ذکر کی مجلس میں آنے والے سب بندوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی. لیکن اب جس کے لیے میں نے حدیث پاک سنائی کہ میرا موضوع کہ نیک لوگوں کی نسبت کام آتی ہے، فرشتے عرض کریں گے بارے الہ یہ تو ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے
کرنے والوں کے پاس رک گئے تو یا اللہ ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا هم القوم لا یشقی جلیسهم، ذکر کے حلقے، ذکر کی محفلیں، میرا ذکر کرنے والے یہ وہ حلقے ہیں کہ ان کے اندر جو بھی آ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو چلتے چلتے وہاں پہ رک گئے تھے میں نے ان لوگوں کو بھی بخش دیا، میں نے ان لوگوں کو بھی۔ تو نیک لوگوں، نیک جگہوں کے اوپر، نیک مجلس کے اندر جانے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے پیدا ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوگا تو اس میں کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت بڑی عظیم ہے اور بڑی وسیع ہے۔ وہ چاہے تو ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلائے، ساری عمر فوش کام کیے، اللہ کو وہ عطا پسند آ جائے تو اللہ اسے داخل جنت فرما دے۔ کتے کو پانی پلایا تو وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک بارش فاصلہ جنت میں رہ جائے تو دوزخ میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے فضل کے متلاشی رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص امام عادل، دوسرا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا، یعنی جس کا لڑک پن، بچپن، پھر جوانی، وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے مسجد میں گزاری، جس نے دین کے اندر اور دین کے ساتھ گزاری۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، فجر پڑھی، کام میں چلا گیا لیکن دل ہے کہ میں نے زور پڑھنی ہے، زور کے ٹائم اسے چھٹی ملی یا ہاف ٹائم ہوا، اس نے پھر وضو کیا، ہاتھ دھوئے، نماز پڑھی، اپنے کام میں لگ گیا، لیکن دل میں یہ ہے اب میں نے عصر پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ جس مومن کا دل مسجد میں معلق رہے گا، فرمایا کہ اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے عرش کے سایہ رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ کی محبت میں ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، یہ میرا موضوع۔ فرمایا کہ وہ شخص جو دوسرے سے ملاقات اس لیے کرتا ہے یار یہ نیک بندہ ہے، یہ نمازی ہے، یہ سخی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ فلاں نیک بندہ ہے، فلاں نیک کام کرتا ہے، یہ فلاں کام نیک کرتا ہے، میں صرف اس کی نیکی کی وجہ سے اس سے مل رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا اس کا یہ ملنا اس کو قیامت کے دن اللہ کے سائے کی رحمت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی نے خاتون نے دعوت گناہ دی اور وہ قدرت رکھتا تھا، اس کے باوجود اس نے گناہ سے منہ موڑ لیا، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ چھٹا وہ شخص جس نے اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دی، یعنی ریاکاری نہیں کی۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انسان سب کے سامنے تو میں رو لوں گا، لیکن اگر تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رویا، اللہ کی محبت میں رویا، فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو جو ہے جہنم کی آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا وہ مسلمان کہاں ہیں جو محض میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور آج کی میری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ جب انسان کسی اللہ والے سے، اہل علم سے، اہل ایمان سے، اہل تقویٰ سے، اہل محبت سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرتا ہے، کسی کے اللہ کے لیے خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن اور دنیا کے اندر اس کے لیے بڑے اجر و ثواب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو مسلمان میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے۔ اور اہل نشر، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور قیامت کے دن اہل نشر حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں جو منبروں کے اوپر سج دج کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں،
کیا یہ کوئی شہداء ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، نہ یہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں۔ ان کی فرمایا کہ انبیاء اور شہداء کی طرح تحسین کی جائے گی۔ فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا الحب للہ والبغض للہ، انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی خیر کرے تو صرف اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھے تو اللہ کے لیے، للہ فی اللہ کسی سے کام کرے، للہ فی اللہ کسی کی خدمت کرے تو انشاءاللہ والذین اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔